مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے اور ایک مقصد دے کر بھیجا ہے کہ ہم اس رب کو پہچان لیں، میں اور آپ اس اللہ کو پہچاننے والے بن گئے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت میں اللہ پیدائش کا مقصد بتا رہا ہے کہ میں کیوں پیدا کیا گیا، آپ کیوں اس دنیا میں پیدا کیے گئے، کیوں بھیجے گئے۔ ہم ایک اللہ کو پہچاننے کے لیے اور پہچان کر ماننے کے لیے اس دنیا میں مان کر زندگی گزارنے کے لیے آئے۔ زندگی گزارنے کا مقصد میرے اللہ نے بتایا ہے، اور اس اللہ کو راضی کرنا ہے تو وہ مقصد زندگی گزارنے کا، وہ زندگی کیسے گزاری جائے، اس کے لیے اللہ جل جلالہ نے اپنے انبیاء کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور اس امت کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، انبیاء پہ مہر لگائی اور آخری نبی بنا کر ہم تک پہنچایا اور بھیجا ہے کہ ہم ان کی اب اتباع کریں، اپنی مرضی سے زندگی نہ گزاریں، ان کی چاہت والی زندگی گزاریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایک کلمہ ہے، یہ پورا دین ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے۔ تفسیر کبیر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مفہوم فرمایا، بعض مفسرین نے کھولا ہے، اور وہ فرماتے ہیں الہ کی جگہ پر اللہ کے سارے صفاتی نام ایک ایک کر کے فٹ کرتے جائیں تو پھر جا کے اس کا مفہوم سامنے آئے گا۔ لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا سمیع الا اللہ، لا بصیر الا اللہ، لا حنان الا اللہ، لا منان الا اللہ، لا رحیم الا اللہ، لا رحمان الا اللہ، لا معز الا اللہ، لا مذل الا اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی مالک اور خالق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی زندگی دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی موت دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حنان اور منان نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی رحمان اور رحیم نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی قہار نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی چھوڑنے اور پکڑنے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تمام خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں۔ ان العزت للہ جمیعا، ساری عزتوں کا مالک ایک اکیلا اللہ ہے، اور وہ جس کے لیے عزت کا فیصلہ کرتا ہے اس کو عزت ملتی ہے، اور جس کو چاہے وہ گھر بیٹھے ذلیل کر دے۔ تو قرآن کے واقعات بھرے پڑے ہیں، دولت تخت و تاج کے ہونے کے باوجود میرے اللہ نے ذلیل کر کے دکھایا ہے۔ کیا فرعون اور کیا نمرود، اور کتنی بڑی بڑی عمریں اور کتنی بادشاہت اور طاقتیں ہیں، لیکن جب وقت کے نبی کی بات کا انکار کیا ہے تو میرے اللہ نے تخت پر بٹھا کے سر پہ جوتے مروا کے دکھائے۔ تخت سے اتارا نہیں ہے، تخت پہ بٹھا کے سر پہ جوتے مروائے ہیں۔ نمرود کی بادشاہت کو چیلنج کیا اللہ نے۔ ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے سامنے اکیلے، کوئی طاقت نہیں، کوئی فوج نہیں، اور نمرود کی بھرپور بڑی فوج ہے، تو اس نے کہا کہ اگر تم مجھے خدا نہیں مانتا اور مجھے نہیں مانتا تو پھر میرے مقابلے کے لیے تیار ہو جائے، میرے مقابلے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی فوج تھی، کوئی بادشاہت تھی، تو انہوں نے کہا میں تیار ہوں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور تو میرے ساتھ ہے کوئی۔ تو وہ ایک روایت میں آتا ہے 1.25 کے لشکر کے ساتھ آیا، 1.25 کے لشکر کے ساتھ آیا۔ البدایہ والنہایہ تاریخ کی بڑی کتاب ہے، اس میں یہ قصہ لکھا ہے۔ 1.25 کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کس کا آ رہا؟
इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह, इन्नहु लअव्वाह, अल्लाहु अकबर, अव्वाहुल हलीमुन, वो अल्लाह को राजी करने वाले हलीम तवा थे। इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन वाहिदा, एक अकेली उम्मत के जैसा काम एक अकेले इब्राहीम कर गए हैं, जो हजारों लाखों लोग ना कर सके, एक इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम करके दिखा के गए हैं। तो उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। और वो फौज के लश्करों के साथ आ रहा है। अल्लाह ने फिर अपना लश्कर भेजा। कौन सा लश्कर भेजा है? मच्छरों की फौज भेजी, मच्छरों की फौज भेजी है। और रिवायात में आता है कि इतने ज्यादा मच्छर अल्लाह ने पैदा करके भेजे हैं कि जब वो सूरज के सामने आए तो यूं लगा जैसे दिन छुप गया है और रात छा गई है। सूरज को मांद कर डाला उन मच्छरों की फौज ने। मच्छरों की तो नहीं थी, वो अल्लाह की भेजी हुई फौज थी। और वो इब्राहीम के मुकाबले में आया हुआ जो लश्कर था नमरूद का, वो जिसके ऊपर बैठते थे, जब वो उसके ऊपर से दोबारा उड़ते थे तो वो गोश्त सब खत्म हो जाता था, वो गोश्त खा जाते थे, सिर्फ ढांचा बाकी रह जाता था। सिर्फ सारी फौज, क्या घोड़े